بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو حساب و کتاب اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم وحی کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ یہ سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک میں نے پڑھا ہے، جس میں سے 5 آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر تو اس سے پہلے والا جو درس تھا اس میں ہو چکا ہے، ہم پھر اسے دہرا لیتے ہیں۔ یاسین، یا اور سین کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس سورت کا نام یاسین ہے، باقی یا کے معنی کیا ہے اور سین کے معنی کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے جتنی اور سورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، حامیم ہے، طٰہٰ، یہ سب کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ طٰہٰ ہے، یعنی اس سورت کا نام سورہ طٰہٰ ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یعنی اس سورت کا نام ہے الف لام میم، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے معنی کیا ہے تو اللہ رب العزت کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن شاہد ہے، گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے پورا قرآن؟ کہ انک لمن المرسلین، یقیناً محمد بھی سچے رسولوں میں سے ہے۔ یہ کس کا جواب ہے؟ یہ پچھلے ہفتہ سنایا تھا ہم نے کہ سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 43 کے اندر کافروں کا قول اللہ نے نقل کیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر یہ کہتے تھے کہ محمد رسول نہیں ہے۔ کیا کہتے تھے کافر؟ کہ محمد رسول نہیں ہے۔ یہودی کہتے تھے محمد رسول نہیں ہے، جو نصرانی تھے وہ کہتے تھے محمد رسول نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پورا قرآن گواہ ہے کہ محمد رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہے۔ آج جو لوگ محمد رسول اللہ پر ایمان لا رہے ہیں تو وہ قرآن پڑھ کر عیسائی لا رہے ہیں۔ جب وہ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے یہ قرآن تو محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور کوئی کلام اس طرح کر بھی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی، قرآن جیسا کلام کوئی کر سکتا ہے؟ یا قرآن کے مثل کوئی کائنات میں کتاب موجود ہے؟ نہیں۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے
کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں، یہ آیت میں سنا رہا ہوں سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 88، کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں، تمام اچھے انسان اور برے انسان جتنے بھی ہیں سب جمع ہو جائیں، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس جیسا قرآن لانے کے لیے سب جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لا دیں، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، تو اس کے مثل لا نہیں سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس جیسا قرآن پوری انسانیت مل کر، پورے جنات مل کر لا نہیں سکتے۔ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اللہ نے اپنے چیلنج کو اور ہلکا کیا اور فرمایا 10 سورت نہیں لا سکتے، اور ہلکا کیا، کہا ایک سورت نہیں لا سکتے۔ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 24 میں اپنے چیلنج کو بیان کیا، بہت سی جگہوں میں ایک جگہ دیکھیے جو نمبر بتائے جاتے ہیں یہ اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسے دیکھیں، یہ درس یوں نہ سنیں کہ یوں درس کر دیا گیا اور پتہ نہیں کہاں کی باتیں ہیں، ایک ایک آیت ایک ایک سورت کا نمبر بتایا جا رہا ہے کہ آپ خود جائیں قرآن کھولیں تسلی سے اور ایک ایک چیز کو چیک کریں، آگے بھی ترجمہ پڑھیں پیچھے بھی ترجمہ پڑھیں کہ وہی بات ہے یا کوئی اور بات کہی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہنے والے نے آپ کو دھوکہ دے دیا، نہ، تاکہ اسی لیے نمبر بتائے جاتے ہیں۔ اچھا، نمبر لگائے بھی اسی لیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو علم دیا جا سکے۔ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا، 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر اتارا ہے، تمہیں شک ہے اس پہ، ویسے تو یہ لا ریب ہے، اللہ نے جب کتاب شروع کی تو کیا فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب پڑھنے جا رہے ہو، یہ واحد کتاب ہے کائنات کی جس پر لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے۔ کائنات میں کوئی اور کتاب آپ نے پڑھا جس کے شروع میں یہ کہا گیا، یہ دعویٰ کر دیا گیا ہو کہ اس میں کوئی شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے؟ ایک کتاب بتا دیجئے تو کائنات میں ایک کتاب ہو جس میں یہ دعویٰ ہو لوگوں کا کہ اس میں ذرہ برابر کسی شبہے کی گنجائش نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کائنات میں بغیر کسی شبہے کی کتاب جو ہے وہ ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، ایک کتاب ہے۔ جیسے ہی قرآن شروع ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا، ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی شک کی کسی شبہے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کیا، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں عذاب آخرت سے، ان کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے اس میں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ایک سورت، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو کتنا لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کتنا لے آؤ، خالی ایک سورت، پورا قرآن نہیں، 10 سورت نہیں، خالی کتنا بھائی، ایک سورت، والعصر جیسی، اِنَّا أَعْطَيْنَا، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس جیسی لے آؤ ایک سورت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، اس کے مثل ہونا چاہیے، یوں نہیں کہ ایک سورت بنا لیا، جیسے بہت سے لوگوں نے چیلنج قبول کرنے کے لیے بنا لیا صورتیں، علم ترى کیف کے وزن پر بنا لیا، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، نعوذ باللہ، کوئی جوڑے، چیلنج کو قبول کر رہے تھے۔ تو فرمایا فاتو بسورہ، خالی کتنا لاؤ، قرآن جیسی ایک سورت، اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ لا سکے، اور آگے اللہ نے فیصلہ سنا دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ہرگز لا نہیں سکو گے، اس کے مثل لا نہیں سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس کے بعد اس کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اپنے آپ کو پھر جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جب نہیں لا سکتے، عاجز ہو، تو پھر اسی کتاب کو مان لو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو، سرنڈر کر دو اس کتاب کے سامنے۔ معجزہ ہے نا بھئی، محمد رسول اللہ کا معجزہ کیا چیز ہے جو قیامت تک رہے گا؟ کون سا وہ معجزہ ہے جو محمد رسول اللہ کو دیا گیا اور قیامت تک وہ معجزہ رہے گا؟ وہ ایک ہی معجزہ ہے، وہ ہے قرآن کا اور کلام کا معجزہ۔ اس جیسا کلام لوگ لانے سے عاجز اور قاصر ہیں، نہیں لا سکتے۔ یہ محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اور پیغمبروں کو بھی معجزات دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، جی اسی طریقے سے
اور معجزات پیغمبروں کو دیا گیا، صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو بے شمار معجزات دیے گئے، مردوں کو زندہ کرنے تک کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن آج کسی پیغمبر کا معجزہ دنیا میں موجود نہیں۔ اسی کا معجزہ موجود ہے جس کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، جس کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اسی کا معجزہ موجود ہے، اور وہ ایک معجزہ ہے، 2 10 نہیں۔ کتنے معجزے ہیں وہ؟ ایک معجزہ۔ اللہ نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ایسی آیتیں دے دی گئی محمد رسول اللہ کو جو تلاوت کی جاتی ہے؟ کافی نہیں ہے لوگوں کے لیے یہ معجزہ؟ دوسرے معجزے کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ معجزہ تو خود اتنا کافی ہے۔ تو فرمایا ولن تفعلوا، ہرگز اس کے مثل کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ تو پھر اسی معجزے کو، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں جس سے لوگ عاجز ہوں۔ معجزہ مانے عاجز کرنے والی چیز، اس جیسا کلام کرنے سے اور ایک صورت لانے سے پوری دنیا انسانیت بلکہ پوری مخلوق قاصر ہے۔ سبحان اللہ۔ بات دراصل یہ ہے بھائی کہ ہم نے قرآن کی قدر جانا ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا چیز۔ اللہ نے کہا کہ لوگ اس کے علم کو احاطہ نہیں کرتے، اس کا علم حاصل نہیں کرتے، اس سے پہلے بدک جاتے ہیں، اس سے پہلے انہیں بھڑکا دیا جاتا ہے اور دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے بدکتے ہیں؟ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ذکر یعنی قرآن سے رخ پھیرے ہوئے ہیں، اپنا منہ موڑے ہوئے ہیں، کنی کاٹتے ہیں، آنا ہی نہیں چاہتے، بہانے ہیں سب کے پاس۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اور ایسے بدکے اور ایسے بھڑکے قرآن سے کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے جنگلی گدھا بھاگتا ہے شیر کو دیکھ کر، ایسے قرآن سے بھاگتے ہیں لوگ، جنگلی گدھے کی طرح۔ مثال بھی عجیب دی، واقعی میں ایسے بھڑکے ہوئے ہیں لوگ، بہکا دیا گیا، بھٹکا دیا گیا، اس کے علم کا احاطہ کرنے سے پہلے ہی وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، اس کی تکذیب کرتے ہیں جبکہ اس کا پورا علم بھی ابھی حاصل نہیں کیا، یہ جانا بھی نہیں کہ اس میں ہے کیا، اس سے پہلے اس کو ناقص بتا دیے کہ تو ناقص ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو سب پتہ ہے، جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے نا، وہ کیا کیا بولے گا، کیا کیا سوچے گا قرآن کے بارے میں، وہ سب چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ ہمارے سوچنے اور کہنے سے پہلے وہ چیز اللہ قرآن میں اتار چکے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ بدکیں گے، کیسے بھڑکیں گے، کیسے اس سے بھاگیں گے، سب چیزیں اللہ نے بیان کی۔ تو یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ کا، ایک صورت بھی کوئی اس جیسا لا نہیں سکتا ہے۔ تو کیا کہتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ رسول نہیں ہے؟ اور پورا قرآن اس پر گواہ ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت پر پورا قرآن کیا ہے بھائی؟ شاہد ہے، گواہ ہے۔ لوگ محمد رسول اللہ کو رسول مانتے ہیں اسی قرآن کو پڑھ کر کے، اسے قرآن کو پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہے اور سچے رسول ہیں۔ اچھا، کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ بھی کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ دادا کا دین انہوں نے چھوڑ دیا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے، باپ دادا کے دین سے ذرا ہٹ کے دیکھیے پھر کیا کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ۔ تو یہی کہتے تھے عرب کے لوگ کہ محمد گمراہ ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ دادا کا دین انہوں نے چھوڑ دیا۔ قول ہے پیغمبر آپ فرما دیجئے، سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 50 ہے، فرمایا قول ہے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں بھٹک گیا ہوں جیسے تم کہتے ہو اے لوگو، تو اس کا وبال مجھی پر آئے گا، تم کاہے اتنے فکر مند ہو؟ سبحان اللہ۔ قل اے پیغمبر آپ ان سے کہیے، جو آپ کو بھٹکا ہوا کہہ رہے ہیں ان سے کہیے آپ، ان ضللت، اگر میں بھٹک گیا ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو اس بھٹکنے کا وبال کس پر آئے گا؟ پھر جو بھٹکا ہوا ہے اسی پر آئے گا۔ اتنا فکر مند کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے آبا اجداد کا سارا دین اس معجزے کی وجہ سے تلپٹ ہو جائے گا، کچھ بچے گا نہیں، انہیں پتہ ہے۔ یاد رکھیں یہ قرآن جو ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی معجزے کی طرح ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ میدان میں ڈالا گیا تو کوئی سانپ بچا تھا؟ پورا میدان صاف تھا، کوئی سب خالی۔ یہی حال اس قرآن کا بھی ہے کہ جب یہ میدان میں اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ آئے گا نا،
تو پھر کوئی کلام بچے گا نہیں جو اس کے خلاف ہے، کوئی بچے گا ہی نہیں، سب صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے لوگ نہیں پڑھتے۔ اگر بچانا ہو اپنی باتوں کو تو پھر اس کو رہنے دیجیے، اور اگر اسے پڑھو گے سمجھو گے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے نے جیسے میدان میں کچھ چھوڑا نہیں، ویسے تو یہ کلام کا معجزہ ہے، یہ حصی معجزہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کا کون سا معجزہ دیا گیا؟ کلام کا معجزہ۔ تو کلام بھی کوئی بچے گا نہیں جو اس کے خلاف ہو، وہی کلام بچے گا جو اس کے موافق ہو، اور کوئی کلام بچنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ بھاگتے ہیں، بدکتے ہیں، بھڑکتے ہیں قرآن سے۔ فرمایا انک لمن المرسلین، ہاں قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اور آگے فرمایا وہ ٹکڑا بھی سن لیجئے، بہت عام ہے، وان اہتدیت فبما یوحی الی من ربی، اور اگر مجھے ہدایت ملی ہے، کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر مجھے بھی ہدایت ملی ہے تو وہ اسی وحی کی بدولت مجھے ہدایت ملی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ پیغمبر کہیے کہ اگر مجھے بھی ہدایت ملی ہے تو کس کی وجہ سے ملی ہے؟ اسی قرآن کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی۔ بتاؤ، محمد رسول اللہ کو تو کہا جا رہا ہے کہیے کہ ہدایت مجھے قرآن کی وجہ سے ملی، اور ہم کو اور آپ کو ہدایت اس کے بغیر مل جائے گی؟ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے سے نکلے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر مجھے ہدایت ملی ہے تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَبِّي، تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرے رب نے میری طرف کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے کہ یہ مضمون تو بہت جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اے پیغمبر اس کتاب کے اترنے سے پہلے آپ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا چیز ہے۔ سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 52، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، نہ آپ ایمان کی حقیقت جانتے تھے۔ اس کتاب کے اترنے سے پہلے محمد رسول اللہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان کی حقیقت کا پتہ بھی آپ کو نہیں تھا۔ جب یہ کتاب اتری تو آپ کو بھی ایمان کی حقیقت کا پتہ چلا کہ ایمان ہے کیا چیز، اور ہم کو اور آپ کو بھائی اس کے بغیر ایمان کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا؟ یہی تو ہماری کوتاہی ہے۔ فرمایا ولل ایمان، ایمان کی حقیقت کا پتہ بھی آپ کو نہیں تھا۔ ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا، روشنی بنا دی۔ ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کی ہدایت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں تو وہ اسی سے کرتے ہیں۔ ہم جسے ہدایت دیتے ہیں تو اسی کتاب سے دیتے ہیں، کسی اور کتاب سے ہم ہدایت نہیں دیتے، ہم اسی کتاب سے ہدایت دیتے ہیں۔ جس کی ہدایت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں تو اس کو اس قرآن تک ہم پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے ہدایت مل گئی ہے۔ اگر قرآن کے قریب ہم آ رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے۔ قرآن سے قریب نہیں آ رہے ہیں، دراصل ہم اللہ کے قریب آ رہے ہیں۔ جو لوگ قرآن سے قریب ہو رہے ہیں وہ کس سے قریب ہو رہے ہیں؟ وہ سچے دین سے قریب ہو رہے ہیں، وہ محمد رسول اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، وہ اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، وہ جنت سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہی سب کچھ ہے، یہی علامت ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ بہرحال علی صراط مستقیم، تو فرمایا گیا ہے پیغمبر یہ کہتے ہیں آپ بھٹکے ہوئے، ارے آپ ہی تو سیدھے راستے پر ہیں۔ کیوں سیدھے راستے پر ہیں؟ تنزیل العزیز الرحیم، بہت اہم آیت ہے۔ اس لیے کہ آپ اس نصاب کو اپنائے ہوئے ہیں جو عزت والے، غلبے والے، رحم کرنے والے کی طرف سے باقاعدہ نازل کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس پر آپ ہیں، یہ دلیل ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم دلیل ہے کہ سیدھے راستے پر کیوں ہیں آپ۔ سیدھے راستے پر اس لیے ہیں کہ آپ اس نصاب کو پکڑے ہوئے ہیں مضبوطی سے جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو حکم تھا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے پیغمبر سب سے پہلے آپ اس نصاب کو، اس کتاب کو پکڑیں جو آپ کی طرف وحی کی جیسے، اس پہلے آپ اس پر قائم ہو جائیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ میں سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 43 سنا رہا ہوں، آیت بھی وہی، سورت بھی وہی۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ سب سے پہلے آپ اس وحی کو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں جو آپ کی طرف آپ کا رب وحی کرتا ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو پھر آپ سیدھے راستے پر آئے ہیں۔ جب اس کو پکڑیں گے مضبوطی سے تو پھر آپ سیدھے راستے پر آئے ہیں۔ اور فرمایا آگے 43 کی 44 نمبر آیت میں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی پوری قوم، پوری امت کے لیے یہی قرآن نصیحت ہے۔ پوری قوم، پوری امت کے لیے کون سی کتاب نصاب ہے؟ اللہ کی طرف سے یہی قرآن۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یقیناً
یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ سوچئے کیا کہا جا رہا ہے پیغمبر، یہ قرآن آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری قوم، پوری امت کے لیے یہی نصیحت ہے، یہی ذکر ہے، یہی نصاب ہے اللہ کی طرف سے، لا ریب نصاب ہے۔ اور پھر فرمایا بہت اہم ٹکڑا، اسے یاد کریں، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سبھوں سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہم کسی اور کتاب کے بارے میں پوچھنے والے نہیں ہیں، ہم پوچھیں گے تو قرآن کے بارے میں پوچھیں گے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور زیادہ دیر نہیں ہے، بہت جلد، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سبھوں سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس نصاب کے بارے میں کہ اس کو کتنا سمجھا اور کتنا اس کو اپنایا، کتنا اس پر عمل کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، اب آج کا جو ٹکڑا ہے، آج کا جو درس ہے 6 نمبر، اس میں سے بھی کچھ سن لیں۔ فرمایا یہ قرآن اتارا ہم نے کس لیے ہے، بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے ایک درخواست ہم کر دیں، یہ جو قرآن ہے نا، یہ کوئی عام تقریر نہیں ہے۔ آپ کو اس سے پورا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ ایک تو سامنے بیٹھیں اور دوسرے بات قرآن لے کر بیٹھیں۔ جہاں جہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہاں وہاں آپ خود پہنچیں تو آپ کے دل کو یقین آئے گا کہ ہاں یہی ہے، ورنہ اصل چیز ہے یقین کرنا۔ اگر آپ کو شک ہے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی، شک نہیں ہونا چاہیے، جو بات کہی جا رہی یقین ہو آپ کو کہ ہاں یہی ہے، اور اس کے لیے آپ خود ایک ترجمہ رکھیں، جو آیتیں جو صورتیں بتائی جا رہی ہیں اسے جا کر چیک کریں، فرصت سے دیکھیں اسے کہ وہی کہا جا رہا ہے یا اور کچھ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ علماء نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ علماء پہ تو عربی آتی ہے، 10 سال وہ عربی پڑھتے ہیں، ترجمہ وہ لکھے رہتے ہیں، شروع میں لکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ میں عوام الناس کے لیے کر رہا ہوں، لکھتے ہیں۔ اچھا، ہندی میں بھی ترجمہ کر دیا گیا، کس کے لیے بھائی؟ اپنے لیے کیا ہے انہوں نے، اب آپ کے لیے کیا تھا۔ انگریزی میں ترجمہ کر دیا گیا، کس کے لیے کیا ہے؟ سب عوام کے لیے، تاکہ عوام یہاں تک پہنچے۔ علماء چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کو سمجھیں اور پڑھیں، تبھی تو ترجمہ کیا، ورنہ ترجمہ ہی نہ کرتے۔ اگر یہ مقصد ہوتا کہ بھائی کوئی قرآن سمجھنے نہ پائے تو بتاؤ ترجمہ کیوں کیا؟ عربی تو علماء کو آتی ہے، 10 سال پڑھتے ہیں، اور اردو میں ترجمہ، ہندی میں ترجمہ، انگریزی میں ترجمہ، بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا بھائی، تو قرآن اترا کیوں؟ مقصد قرآن، آج کا عنوان ہے، آج کے درس کا عنوان ہے مقاصد قرآن، یہ عنوان ہے آج کے درس کا۔ یہ اور بات ہے کہ آج یہ مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ لتنذر، آج ایک دعائیں سن لے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اے پیغمبر، یہ قرآن ہم نے آپ کے اوپر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرا دیں، ہوشیار کر دیں جس کے آباء و اجداد کو دور تک ڈرایا ہی نہیں گیا۔ یعنی محمد رسول اللہ سے پہلے بنی اسماعیل میں عربوں کے اندر بہت دور تک کوئی پیغمبر نہیں، حضرت اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، ان کو ڈرانے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ تو ایسی قوم کو سب سے پہلے آپ ڈرا دیں، پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے آپ کو ہی ڈرانا ہے۔ کوئی اور ڈرانے والا اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے بعد اب نہیں آئے گا۔ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے، سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اے پیغمبر آپ فرمائیے کہ میرے طرف اس قرآن کو اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم سبھوں کو بھی ڈراؤں، یعنی جو میرے سامنے موجود ہو تم کو بھی ڈراؤں، وَمَن بَلَغ، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس کو بھی میں ہی ڈرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس قرآن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ ہم سے خطاب کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پڑھیں گے تب تو خطاب ہوگا محمد رسول اللہ کا۔ اللہ کہتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ کہیے۔ تو اگلی بات کون کہہ رہا ہے بھائی؟ قل کے بعد والی بات کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ اسی لیے اس قرآن کو اللہ نے قول رسول بھی فرمایا، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ یہ قرآن محمد رسول اللہ کا قول بھی ہے، یہ قال اللہ بھی ہے، قال الرسول بھی ہے، قال جبریل بھی ہے۔ ایک جگہ فرمایا یہ جبریل کا قول ہے، ایک جگہ فرمایا یہ رسول اللہ کا قول ہے۔ بھئی جب کہتے ہیں قل، کہیے پیغمبر، تو آپ کس سے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان سے بھی آپ کہہ رہے ہیں، وَمَن بَلَغ، اور اس قرآن کے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں، وَمَن بَلَغ، جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس کو بھی میں ہی ڈرا رہا ہوں، میں ہی اس سے بات کر رہا ہوں، میں ہی اسے کہہ رہا ہوں۔ جب قرآن پڑھو گے تو اللہ بھی ہم سے کہہ رہے ہیں، رسول بھی کہہ رہے ہیں، اور بیچ میں جبریل کا واسطہ بھی ہے، اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ کسی بشر سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، اس لیے جبریل فرشتے پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، ورنہ تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا۔ کیا کیا ایمانیات ہے بھائی؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو پہلا جو مقصد یہاں بیان کیا گیا لتنذر، تاکہ آپ انذار کر دیں، ڈرا دیں، اے پیغمبر ہوشیار کر دیں، قومن، اس قوم کو، سب سے پہلے اس قوم کو ڈرا دیں، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد تک دور تک نہیں ڈرایا گیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا ان کے اندر۔ فہم غافلون، وہ بالکل وحی سے غافل تھے، آسمانی تعلیمات سے بالکل کیا تھے وہ لوگ؟ غافل تھے، کچھ پتہ ہی نہیں انہیں آخرت کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں، بس یہی سمجھتے تھے۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وہ سمجھتے تھے یہی بس کل زندگی ہے، آئے کھائے مر گئے ختم، اس سے زیادہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس قوم کو آپ ڈرا دیں، ہوشیار کر دیں کہ بھائی یہ زندگی با مقصد ہے، اس کا کیا مقصد ہے بتا دیں، اس قوم کو ڈرا دیں، ہوشیار کر دیں، آگاہ کر دیں۔ لتنذر قوما، تاکہ اس قوم کو آپ ڈرا دیں اس قرآن کے ذریعے سے جس کے آباء و اجداد کو دور تک ڈرایا ہی نہیں گیا۔ فہم غافلون، وہ سب کے سب کیا تھے؟ غافل تھے، اور جو آپ کے سامنے ہے وہ بھی غافل ہی ہیں۔ اگر ان کے آباء و اجداد کو کچھ پتہ ہوتا تو بتاتے، تو ان کو بھی کچھ پتہ ہوتا، انہیں بھی کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ انہیں بتائیں۔ فہم غافلون، یہ سب غافل ہیں آخرت سے۔ کس کے ذریعے سے بتائیں گے؟ اسی قرآن سے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میری طرف بس یہ قرآن وحی کیا گیا، اس لیے وحی کیا گیا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اسی قرآن کے ذریعے سے تم سبوں کو بھی ڈراؤں، اے صحابہ کرام، وَمَنْ بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس کو بھی میں ہی ڈرا رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں۔ اور بھی مقاصد ہیں قرآن کے کہ کس کس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم یہ درس آئندہ اسی آیت نمبر 6 کا مکمل کریں گے، جو بہت ہی اہم درس ہے، مقاصد قرآن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام على من اتبع الهدى۔